وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العظيم. جناب صدر محترم، جمعیت طلباء اسلام کے مرکزی کنوینر جناب ہدایت اللہ فیض صاحب، صوبائی کنوینر جناب رحمت شہزاد صاحب، ان کے معاونین اور رفقاء، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور عمائدین قوم، میرے نوجوان ساتھیوں، میں شکر گزار ہوں جمعیت طلباء اسلام خیبر پختونخوا کا کہ آج وہ جمعیت طلباء اسلام کی تاسیس کا 50واں سال منا رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے جمعیت طلباء اسلام کو قائم کرنے کا جو نظریہ دیا تھا، اس کا بنیادی مقصد علم کے میدان میں قوم کو تقسیم کرنے کے انگریزی منصوبے کا مقابلہ کرنا تھا۔ علم علم ہے، اور جب اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی تخلیق کا فیصلہ کیا تو خلیفہ کے عنوان سے کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس عظیم منصب پر انسان کو فائز کرنے کے لیے اس کی فضیلت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ علم ہے، کہ اسی کے فوراً بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو روئے زمین پر اللہ کی نیابت کی صلاحیت اور استعداد کا معیار علم ہے۔ اور علم اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بھیجا گیا، لیکن یہاں انگریز نے اس کو جدید اور قدیم اور دینی اور عصری کے عنوان سے تقسیم کر دیا۔ یہ علم کے خلاف بھی سازش تھی، دین کے خلاف بھی سازش تھی، لیکن ہمارے اکابر کو اللہ کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرمائے کہ جنہوں نے
قرآن و حدیث اور فقہ کے علوم کو تحفظ دینے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں مدارس کھولے اور سرکار کی نگرانی میں تعلیمی اداروں نے وہ فروغ نہیں پایا کہ جو معاشرے میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہمارے اکابر کی اس مدرسے نے فروغ پایا. لیکن اس تقسیم کو ہم مناسب نہیں سمجھتے. فن علوم ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو لکڑی کا کام آتا تھا، اللہ نے یہ علم ان کو عطا کیا تھا، تبھی تو آپ کو حکم دیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہے کا علم دیا تھا اور فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا، اس سے وہ زرہ بناتے تھے. ریاضی کا علم اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، تبھی تو آپ نے قحط الرجال کے ماحول میں خود اپنی خدمات پیش کی. وَاجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ، کہ یہ خزانے کا نظام میرے حوالے کر دو، میں بہتر حفاظت کرنے والا اور بہتر جاننے والا ہوں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب قحط پڑا تو کس طرح اس معاشی بدحالی اور قحط کے ماحول میں آپ نے مصر کی معیشت کو بہتر بنایا. بادشاہی کے گر سلیمان علیہ السلام کو آتے تھے، تب تو آسمانوں پر بھی، ہواؤں میں بھی، سمندروں میں بھی، صحراؤں میں بھی، جنگلوں میں بھی اور انسانوں میں بھی ان کی حکومت قائم کر دی گئی. تو یہ چیزیں، اس کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں. کیا یہ انبیاء کے علوم نہیں؟ کیا انبیاء کے علوم کا ذکر قرآن کریم نہیں کر رہا؟ کس نے تقسیم کر دیا علم کو عصری اور دینی میں اور جدید اور قدیم میں؟ اگر میں اپنے بیٹے کو چاہتا ہوں کہ اسے سائنس بھی آئے، اسے انگریزی بھی آئے، اسے جغرافیہ بھی آئے، اسے تاریخ بھی آئے، تو میں قوم کے بچوں کے لیے ان علوم کے بارے میں مخالفت کیوں کروں گا؟ کتنی غلط تشریح کی جا رہی ہے آج. بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے. بنیادی مسئلہ قرآن و حدیث کی علوم کو تحفظ دینے کا ہے. اور انگریز کے بعد پاکستان کے 70 سالوں میں ہماری بیوروکریسی نے اسی نظام کو اور اس نظام کے ساتھ اپنے رویوں کو برقرار رکھا. مجھے کچھ عرصہ پہلے کراچی جانا ہوا. حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اور مولانا تقی عثمانی صاحب اور دوسرے علماء کرام بیٹھے تھے کہ جب پاکستان بنا اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تشریف لے آئے پاکستان، کئی سال تک انہوں نے دارالعلوم قائم نہیں کیا اور حکومت کو آمادہ کرتے رہے کہ یہ تقسیم انگریز کی پیدا کردہ تھی، آؤ ہم ایک مشترکہ نصاب بنائیں تاکہ پاکستان کے اندر آنے والی نسلیں اس تقسیم سے محفوظ ہو جائیں. 3-4 سال انتظار کے بعد جب میرے والد مایوس ہو گئے تب انہوں نے کراچی میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی. یہ تھے وہ رویے کہ جس کی بنیاد پر اب آج ان فاصلوں کو سمیٹنا اور ایک مشترک معاشرہ اور ایک دوسرے کے ساتھ قرب اور ایک دوسرے کے علوم اور تجربات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جمعیت طلباء اسلام کا پلیٹ فارم تشکیل دیا گیا ہے.
تو میرے محترم دوستو، عجیب بات کی جاتی ہے کہ جی مین سٹریم پہ لایا جائے دینی مدارس کو۔ مین سٹریم کس کو کہتے ہیں؟ اس کی غلط تشریح کی جاتی ہے۔ اس ملک میں ہمارا اسلامی اور قومی اور علاقائی تمدن اور اس کی تہذیب محفوظ نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور آج 71 سال گزرنے کے بعد ملک جہاں کھڑا ہے، پہلے تو ہمیں یہ خطرہ تھا کہ پاکستان نظریاتی حوالے سے غیر محفوظ ہے، لیکن اب تو ہمیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ شاید جغرافیائی لحاظ سے بھی اب یہ محفوظ نہیں۔ یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں، یہ ملک یہاں پر 22 کروڑ رہنے والے عوام کا ملک ہے۔ اور جس طرح کی حکومت یہاں بنا کر دی گئی ہے، میں بڑی صراحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں عالمی سطح پر ایک گریٹ گیم چل رہی ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ اپنے نئے مستقبل کا فیصلہ کر چکا ہے کہ 21ویں صدی میری ہے، اور اب دنیا کی نئی جغرافیائی تقسیم ہوگی، اور اس نئی جغرافیائی تقسیم میرے مفادات کے تابع ہوگی۔ اس کا ایجنڈا واضح ہے۔ ڈاکٹر اسرار مرحوم وہ نیو ورلڈ آرڈر کو جیو ورلڈ آرڈر کہتے تھے۔ آج ہمارے ملک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم چل رہی ہے۔ آج ہمارے ملک میں قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے آئینی شک کو ختم کرنے کی مہم چل رہی ہے۔ اور اس کے لابیسٹ اسرائیل کے حوالے سے تو ہمارے چینلوں پہ آ گئے ہیں، بڑھ چڑھ کر اس پر دلائل دے رہے ہیں، اور قادیانیت کے حوالے سے ابھی اتنا چینلوں کے اوپر یہ لوگ نہیں آئے، لیکن وکالت کرتے ہیں یہ اقلیت ہے، یہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کی بھی انسانی حقوق ہیں۔ اور اس حوالے سے اس ہمدردی کے الفاظ کہ جس کو آئین اور قانون کی روح سے یا بین الاقوامی انسانی حقوق کے حوالے سے آپ اس پہ بحث نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس انداز سے ان کی وکالت کا حق ادا کر کے آغاز کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان 1947 میں بنا اور اسرائیل 1948 میں بنا، لیکن قرارداد پاکستان 1940 میں پاس ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سن 1940 کے قرارداد میں صرف پاکستان کی تجویز کی منظوری نہیں لی، بلکہ اس میں انہوں نے فلسطین کا بھی ذکر کیا ہے اور وہاں کے یہودیوں کا بھی ذکر کیا، کیونکہ اس وقت ابھی اسرائیل وجود میں نہیں آیا تھا۔
اور فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کے قیام پر انہوں نے اعتراض کیا ہے قرارداد میں، اور کہا ہے کہ یہودی بستیاں یہ فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ ہے، اور فلسطینی اگر اپنی سرزمین کی آزادی کی جنگ لڑیں گے تو ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ یہ پاکستان کی قرارداد، اور جہاں سے پاکستان کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے اس بنیاد میں فلسطین کے حوالے سے اور اس کی آزادی کے حوالے سے یہ ابتدا اس کی بنیاد میں یہ جذبہ موجود ہے۔ سن 1948 میں جب اسرائیل وجود میں آیا تو اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم نے اپنی اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی جو بنیادی اصول دنیا کو بتائے، اس میں واضح طور پر کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی کی اساس دنیا کے نقشے پر ایک نوزائیدہ اسلامی مملکت پاکستان کا خاتمہ، یہ ہماری ترجیح اول ہوگی۔ ہمارے ملک کا آغاز اس نظریے سے، اسرائیل کا آغاز اس نظریے سے۔ آج کہتے ہیں دو ملک دنیا میں ہیں جو مذہب کی بنیاد پر بنے ہیں، یا پاکستان یا اسرائیل، لیکن پاکستان جس مذہب کی بنیاد پر بنا اس کا فلسطین کے بارے میں وہ نظریہ، اور اسرائیل جس مذہب کی بنیاد پر بنا اس کا پاکستان کے بارے میں یہ نظریہ۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر اس لابی کرنے کی؟ میں دیکھتا ہوں جو بڈھے ریٹائرڈ جرنیل آتے ہیں اسرائیل کی نمائندگی اور اس کی ترجمانی کرنے کے لیے، بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں انہوں نے۔ آج ہمیں وہ عقل سکھاتے ہیں۔ بھائی تمہیں ہمیں جنگ کا طریقہ سکھاؤ، لڑنا کیسے ہے، جنگ کا طریقہ بتاؤ، کشمیر کیسے حاصل کرنا ہے، وہ طریقہ بتاؤ کہ بنگال کیسے دینا ہے، ہمیں یہ طریقہ بتاؤ اسلحہ کیسے پھینکنا ہے۔ تم ہمیں سیاست بتلاتے ہو، تمہارا میدان سیاست نہیں ہے، اپنے حدود میں رہو، اسرائیل کی نوکری نہ کیا کرو، اسرائیل کے وظیفوں پہ پلنے والے جرنیلوں، ریٹائرڈ جرنیلوں، اپنے حدود میں رہو۔